جس کے گھر میں کبھی لڑائی جھگڑا جادو جنات بیماریاں تکلیفیں ناکامیاں نہ جاتی ہوں، عاجز آ گیا ہو، صرف 5 اللہ کے نام پڑھے اور تعداد کتنی پڑھنی ہے اس کی تعداد بھی بتاتا ہوں۔ جو بندہ صرف 7 بار، کتنی بار؟ یا 70 بار یا بے شمار اس کو پڑھے گا، اس کی دکان بندی ہوئی ہے، سوچ لینا ذرا، اس کا گھر بندہ ہوا ہے، اس کی زندگی میں بندش ہے۔ شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ نے ذکر رحمت اللہ علیہ کے پاس بندہ آیا، حضرت کسی نے ہمارے گھڑیال کو باندھ دیا ہے، جو ٹن ٹن کرتا تھا نا گھڑیال پہلے، وہ باندھ دیا ہے، اور ایک بنگالی کی طرف تصور کیا کہ اس کو جادو بہت آتا ہے۔ حضرت نے فرمایا یہ میری پوسٹ پڑی ہے اکابر پر اعتماد، اس میں دیکھ لینا، کتاب کا حوالہ ہے، مولانا یوسف مطالعہ رحمت اللہ علیہ کا فوت ہو گئے، ان کا حوالہ ہے۔ فرمایا اس کو دیکھ کے یہ اعمال کرو۔ کچھ عرصے کے بعد ایک بندہ آیا حضرت شیخ کے پاس، حضرت کسی نے لنگر خانے کا تندور باندھ دیا ہے، تندور میں لکڑیاں ڈالتے ہیں، دھواں چلتا ہے، شعلہ نہیں آتا۔ حضرت نے فرمایا مٹی کے ڈھیلے کنکر فلان چیز لے کے اس پہ دم کر کے تندور میں ڈالو، تندور کھل گیا۔ اس لیے کہتا ہوں اپنے بڑوں کو پڑھیں، اپنے بڑوں کو پڑھیں۔ ہمارے بڑوں نے ہمیں زندگی کی بہت ساری راہیں دی ہیں، اور راہوں کی وجہ سے ہم بڑے بڑے شرک اور بدعت اور غیر اللہ سے بچ جائیں گے۔ جس کی دکان بندی ہوئی ہو، جس کا گھر بندہ ہوا ہو، اور کہتا ہے نیا گھر لیا ہے پر سکون نہیں، پرانا گھر ہے، اس کمرے سے کوئی آوازیں آتی ہیں یا یہاں سے کچھ ہوتا ہے، یا میرے بچے ڈر جاتے ہیں، یا گھر میں بے سکونی ہے، گھر میں میاں آتا ہے تو لڑائی کا طوفان، بیوی آتی ہے تو جھگڑے کا طوفان، بچے آپس میں الجھتے ہیں، ایک دوسرے کو کاٹ کھانے کو دوڑتے ہیں، زندگی میں چین ختم ہو گیا، یا کسی نے مجھ پہ وار کر دیا، یا کوئی جادو جنات کسی نے بھیجا، یا میرے اوپر جادو جنات کی بندشوں کی انتہا ہو گئی۔ اسے کہہ دیں چپ کر کے نا اللہ کے ان 5 ناموں کو زندگی کا حصہ بنا، ان 5 ناموں۔ اب وہ 5 نام میرے ساتھ جذبے سے پڑھیں گے۔ میں چاہتا ہوں، کیوں پڑھا رہا ہوں؟ پتہ ہے کیوں پڑھا رہا ہوں؟ آپ تو کہتے تھے آپ خود پڑھ لیتے، پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ماشاءاللہ سارے حضرات، اگر کوئی پڑھے لکھا نہیں ہے تو ایک پل میں اس کو یاد کرنا کوئی مشکل نہیں، اس لیے پڑھا رہا ہوں۔ کوئی مخلص، کوئی نیک، کوئی صادق، کوئی امین، کوئی سخی، کوئی درویش، کوئی رونے والا، اللہ نے صفات لوگوں میں منتقل کی ہیں اور تقسیم کی ہیں۔ کسی کے اندر سجدے کا جذبہ، کسی کے اندر خدمت کا جذبہ، کسی کے اندر سخاوت کا جذبہ، کوئی سچا عادل حاکم بیٹھا ہو، کوئی سچا درویش بیٹھا ہو، کسی ایک کی قبول ہوتی ہے تو سب کی قبول ہو جائے۔ اس لیے میں اجتماعی پڑھاتا ہوں تاکہ ہمیں قبولیت کے دروازے ملیں۔ آیت خالی جھولی لے کر جائیں گے انشاءاللہ بھری جھولیاں لے کر، وہ میں نہیں دوں گا، میں تو خود منگتا فقیر، میں تو خود منگتا فقیر۔ تیرے در کا جو بھی فقیر ہے، تیرے در کا جو بھی فقیر ہے، وہی 2 جہاں کا امیر ہے، اسے بادشاہوں سے کیا غرض جو گدا ہے شاہ جہاں ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں اپنے گھر میں اگر بندش ہے، مشکل ہے، مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، ناکامیاں ہیں، حالات کی سختیاں اور تلخیاں ہیں، آپ کی فیکٹری میں نظر بد ہے، آپ کو نظر بہت لگتی ہے، آپ کے بچوں کو، سب کا تصور کر لیں۔ کر لیا؟ کر لیا؟ میں کہتا ہوں عجیب چیز ہے، بہت عجیب چیز۔ آئیں پھر گھر کا تصور، نسلوں کا تصور، کاروبار کا تصور، اپنی ذات کا تصور۔ اچھا اس کا ایک اور فائدہ بھی سن لیں، جو چاہتا ہے نفس اور شیطان کی جنگ سے بچ جاؤں، جو چاہتا ہے نظریں پاک رہیں، جذبے پاک رہیں، تنہائیاں پاک رہیں، تعلق مع اللہ رہے، جو چاہتا ہے ولایت کا تاجدار بن جاؤں، جو چاہتا ہے قبر میں ایسے جاؤں جیسے کفن سفید ہے، ایسے میرا دل بھی پاک اور سفید ہو، جو چاہتا ہے مولا میرے اندر عیب ہے، میرے اندر اے اللہ تو اپنی رام کی برکت سے نفس اور شیطان کی جنگ، شیطان کی میں نہیں لڑ سکتا، میں کمزور ہوں، میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کر رہا ہوں، میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کر رہا ہوں، تو وہ میرے ساتھ پڑھے، یا حافظ ہو
یا حفیظو یا رقیبو یا وکیلو یا سلام۔ سبحان یہ اللہ کے 5 نام ہیں، ایسی جناتی شیطانی چیزوں کی جکڑ کے یہاں تک کہا کہ ایک بندہ مجھے ملا، خاص طور پہ یہ خواتین جو ہے نا، یہ بہت پاگل ہو کے دیوانہ ہو کے پڑھتی ہیں۔ وہ مائی اللہ کی نیک بندی تھی، اس کے گھر میں کوئی جنات، جادو، پریشانیاں، مسائل، اس نے جو اس کو سانسوں میں پڑھنا شروع کیا، دن رات ایک کر دیا، لمحہ لمحہ ایک کر دیا، کسی چیز کا انتظار نہیں کیا، بس ہر حالت میں پڑھا۔ کہا جنات سامنے آئے، کسی چیز نے ان کو رسوں سے، زنجیروں سے باندھا ہوا ہے، اور کہتے ہیں تجھے اللہ کا واسطہ دیتے ہیں یہ نہ پڑھ، یہ نہ پڑھ۔ میں نے کہا تم ان کو اللہ کا واسطہ دو کہ ہم یہ پڑھیں۔ ایک عمل ہے بہت طاقتور اور بہت زبردست عمل ہے، اور پوری دنیا کو اس عمل سے بہت فائدہ پہنچا ہے کہ 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے 3 بار سورۃ یاسین پڑھے، اور جو اللہ سے مانگے اللہ عطا کرتا ہے۔ سوچیں، ساری دنیا کی نوافل جتنی بھی ہیں، ایک فرض تو فرض کے سجدے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ساری دنیا کی نوافل فرض تو فرض ایک سجدے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اب فرض نماز پڑھی، اور فرض نماز پڑھنے کے بعد سورۃ یاسین 3 بار نہیں پڑھی، سینکڑوں بار پڑھی۔ پھر آپ نے نہیں پڑھی، اس وقت آن لائن پوری دنیا میں کتنے بے شمار لوگ ہیں جو تسبیح خانے کے ان اوقات کے مطابق انہوں نے اپنے آپ کو فارغ کیا ہے، خالی کیا ہے، اور سورۃ یاسین لے کر بیٹھے ہیں۔ انہوں نے بھی پڑھی 3 بار سورۃ یاسین، آپ نے بھی پڑھی، اور آپ کے علاوہ پوری دنیا کے کتنے بے شمار لوگوں نے پڑھی۔ کسی نے درد سے، کسی نے غم سے، کسی نے جذبے سے، کسی نے آنسو بہاتے ہوئے، کسی نے اللہ سے باتیں کرتے ہوئے، کسی نے درد اور وجدان کی کیفیت سے۔ یہ لمحہ قبولیت کا ہے، یہ لمحہ قبولیت کا ہے، اور اس لمحے دعائیں قبول ہوتی ہیں، فریادیں پوری ہوتی ہیں، آسیں امیدیں بر آتی ہیں۔ یہ بہت قبولیت کا لمحہ ہے، اور یہ بہت مقبولیت کا لمحہ ہے۔ اس عمل کے بعد سورۃ یاسین پڑھی جائے۔ انفرادی پڑھنے سے 3 بار تو فائدہ ہوتا ہے۔ جس کو بھی میں نے یہ عمل بتایا، جس کو بھی میں نے یہ عمل بتایا، اس کو بہت فائدہ ہوا، اس کو بہت نفع ہوا۔ سوچیں، اجتماعی بیٹھ کے جب پڑھیں گے اس کا کتنا فائدہ ہوگا، اور اس فائدے پہ یقین ہو، یقین ہو کہ جو کچھ ہوا ہے یہ فائدہ 100% ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس پہ 100% یقین ہو، اس پہ 100% یقین ہو۔ عمل ہوا اور عمل پہ یقین نہ ہوا، عمل کی تاثیر ختم ہو جاتی ہے۔ عمل ہوا اور عمل کے اوپر اعتماد نہ ہوا، عمل کا فائدہ ہواؤں میں تحلیل ہو جاتا ہے، اور عمل کیا اور اس پہ شک ہوا، وہ شک عمل کی طاقت کو ختم کر دیتا ہے۔ اس پہ 100% یقین ہو۔ اتنے سارے لوگوں نے بیٹھ کے پڑھا اور یقین سے پڑھا۔ اور ایک بات اور ہے، اگر آپ سورۃ یاسین پوری نہیں پڑھ سکے، سورۃ یاسین بعض اوقات بعض بندے اٹک اٹک کے پڑھتے ہیں، اور دعا کا وقت ہو گیا، آپ چاہے بعد میں اس کو پوری کریں، لیکن پوری ضرور کریں، میری طرف دیکھتے رہیں، پورا کریں، لیکن اس سورت کو پورا ضرور کریں۔ اللہ نے یہ موقع دیا ہے رمضان کا، آج پہلا روزہ ہے اور پہلی سحری ہے، اور پہلے روزے اور پہلی سحری میں اتنا طاقتور عمل کیا ہے۔ اب سوچنا یہ ہے کہ اتنے طاقتور عمل میں نے دعا کون سی مانگنی؟ ایک تو پہلے یقین ہے انشاءاللہ کہ میری دعائیں قبول ہیں۔ اچھا، قبولیت کی وجہ سحری کا وقت، تہجد کا وقت، ایک۔ دوسرا قبولیت کی وجہ
ایک مجمع کا اللہ کے لیے جمع ہو جانا۔ فرمایا جہاں 40 پردیسی 40 مسافر صرف اللہ کی رضا کے لیے جمع ہو کے دعا مانگے، اللہ ان کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ آپ میں سے تو 90% مجمع تو پردیشیوں کا ہے، 90% مجمع۔ اور قبولیت کی تیسری وجہ یہ ہے کہ آپ نے فرض نماز پڑھی اور فرمایا فرض نماز کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں، فرض نماز کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اب قبولیت کی پہلی وجہ کیا ہے؟ سحری کا وقت، سحری کا وقت، فجر سے پہلے کا وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ دوسری وجہ فجر کا وقت، فرض نماز کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور تیسری وجہ مسافروں کا مجمع۔ اور چوتھی وجہ رمضان کے اللہ جل شانہ نے فرشتوں کو حکم فرمایا، فرشتوں ساری عبادات چھوڑ دو اور میرے روزے داروں کی دعاؤں پہ آمین کہو۔ ساری عبادات چھوڑ دو اور میرے روزے داروں کی دعاؤں پہ آمین کہو۔ ایک چوتھی وجہ ہو گئی کہ فرشتوں نے آپ کی دعاؤں پہ آمین کہا۔ اور پانچویں وجہ مل کے سورۃ یاسین پڑھنا، مل کے سورۃ یاسین۔ فرمایا سورۃ یاسین ہر تنگی سے نکالتی ہے، ہر مشکل سے نکالتی ہے، ہر ناکامی کا علاج ہے، ہر پریشانی کا علاج ہے اور ہر ناممکن کا علاج ہے۔ اور فرمایا سورۃ یاسین مردوں کو بھی نفع دیتی ہے اور زندوں کو بھی نفع دیتی ہے۔ سورۃ یاسین جو نزع کی سکرات کی حالت میں ہو اس کو بھی نفع دیتی ہے، اور سورۃ یاسین اس بندے کی جو کسی تکلیف کی نزع میں، قرضے کی نزع میں اور بیماری کی سکرات میں ہو اس کو بھی نفع دیتی ہے۔ قبولیت کے اوقات، قبولیت کے لمحات، اور اس میں بیٹھ کے اللہ سے مانگنا۔ اب مانگنا کیا ہے؟ یہ تو یقین ہو گیا کہ انشاءاللہ ہماری آج کی یہ محفل، آج کا یہ بیٹھنا، آج کا یہ پڑھنا اور آج کا اللہ کی بارگاہ میں یہ حاضری دینا 100% انشاءاللہ قبول ہے۔ کوئی شک تو نہیں؟ کیوں اللہ والے میری طرف دیکھیں، سونے کی حالت یہ ختم کریں۔ یقین کامل ہے، پھر مانگیں کیا؟ سوچنا۔ جب سخاوت کی سخی کی سخاوت موجوں پہ ہو، عروج پہ ہو، پھر مانگیں کیا؟ یہ سب سے اہم چیز ہے۔ تو وہ چیز مانگیں جو اللہ کے خزانے میں سب سے قیمتی ہے، وہ ہے ایمان، سب سے قیمتی، اور وہ سب کو نہیں دیتا۔ مال سب کو دیتا ہے، اپنے نہ ماننے والوں کو بھی اور اپنے ماننے والوں کو بھی، اپنے دوستوں کو بھی، بلکہ اپنے دشمنوں کو زیادہ دیتا ہے، زیادہ دیتا ہے۔ مال اپنے دشمنوں کو زیادہ دیتا ہے اور بعض اوقات اپنے دوستوں کو بھی زیادہ دیتا ہے، جیسے انبیاء میں سے حضرت سلیمان، حضرت داؤد، حضرت یوسف علیہ السلام، جیسے صحابہ میں حضرت عثمان غنی، عبد الرحمن بن عوف اور بے شمار صحابہ، اولیاء میں سے حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی اور بڑی بڑی ہستیاں۔ اللہ اس لیے دیتا ہے کہ یہ مومن یہ نہ سمجھے، تو سب سے پہلی چیز جو اللہ سے مانگنی ہے وہ ایمان مانگنا ہے۔ ساری دنیا مل گئی، سارا مال مل گیا، ساری حکومتیں اور ساری چیزیں ملی، ایمان نہ ملا تو ہم گھاٹے میں رہ گئے۔ ہمارا سودا گھاٹے کا سودا تھا، ایمان نہ ملا۔ اللہ سے سب سے پہلے ایمان مانگنا۔ جو بندہ ساری عمر جو چیز مانگتا ہے، غور سے دیکھنا، غور سے سمجھنا، ساری عمر جو چیز مانگتا ہے، جو بندہ ساری عمر جو چیز مانگتا ہے، ساری عمر جو چیز مانگتا ہے، جو بندہ ساری عمر جو چیز مانگتا ہے،
اگر نہ ملی اللہ سچی طلب کی بنیاد پہ آخری وقت میں وہ چیز عطا فرماتے ہیں۔ ایک شام میرے پاس آئے، کہنے لگے کہ آپ نے مجھے مالا مال کر دیا، تمنگر کر دیا، ایمان کی بارش، اخلاق کی بارش، اخلاص کی بارش، رزق کی بارش، صحت کی بارش، برکت کی بارش، چیزوں کی بارش، گھر میں پتہ نہیں وہ گنواتا جا رہا تھا، ہر چیز میں بارش آ رہی تھی، نعمتوں کی بارش، فلاں کی بارش، بارش 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 بارش، بس آپ نے دے دیا، آپ نے کر دیا اور ڈوب گیا وہ پڑا۔ اب میں اس کی بارش سے فارغ ہوں تو میں بھی اپنی بارش کروں۔ تو میں نے کہا کیا بارش ہوئی اور بات کیا ہوئی؟ کہنے لگا میں وہ آدمی تھا کہ کسی کی مسجد میں نماز نہیں پڑھتا تھا، میں اپنے ایک مذہب فرقے کا ایک خاص تھا، کسی کو مانتا نہیں تھا، پیر کا نام آتا تھا میں چھڑتا تھا، کسی سے کوئی ایک زندگی تھی میری اپنی ایک مقصود، میں اسی زندگی میں اٹھتا تھا، اسی میں بیٹھتا تھا، وہی میری سوچ تھی اور وہی میرا جذبہ تھا۔ دنیا کا کوئی شخص مجھے کوئی منوا ہی نہیں سکتا تھا کہ میں کسی کی مانے یا میں کسی کی مان۔ کہنے لگے کہ کسی نے نا آج کے مجھے درس کا کوئی کلپ سنایا، چھوٹا سا 3-4 منٹ کا، سوشل میڈیا پہ۔ وہ کلپ یہ تھا کہ دعاؤں میں امت کا حصہ ڈالیں، انسانیت کا حصہ ڈالیں، جنات کا حصہ ڈالیں، مسلم غیر مسلم، یہودی عیسائی، سکھ ہندو، سارے دنیا کے جتنے بھی ہیں ان سب کا حصہ ڈالیں۔ اور آپ نے یہ دلیلوں سے بیان کیا کہ حضور رحمت للعالمین ہیں، صرف آپ کے حضور نہیں ہیں، سب کے حضور۔ کہنے لگے یہ بات میرے دل کو لگی کہ ہم تو آج تک اپنے لیے مانگتے ہیں، اوروں کے لیے مانگتے ہی نہیں، اوروں کے لیے مانگتے ہیں۔ کہا کہ میں نے پھر آپ کو سننا شروع کیا اور سنا تو میرا ذہن کچھ وسیع ہوا، میرا ذہن ایک کھوٹا ہوا تھا، بس دیوار تھی، یہ فلاں مذہب ہے، یہ فلاں فرقہ ہے، یہ فلاں زبان ہے، فلاں رنگ ہے، فلاں نسل ہے، فلاں صوبہ ہے، فلاں۔ وہ چیز ٹوٹی اور ٹوٹنے کے بعد میں نے لوگوں کے لیے مانگنا شروع کیا، پر زبان چلتی نہیں تھی، زبان یہی چلتی تھی اللہ میری اماں کی بخشش کر دے، میری معاف کر دے، میرے دادا پردادا کی، میری اولاد کی، مجھے رزق دے، میرے گھر والوں کو روٹی دے، رزق دے، صحت دے، بس اتنا میری زبان یہاں تک چلتے تھے، اس سے پہلے زیادہ نہیں چلتے تھے۔ پھر کہنے لگے کہ میں نے اس میں محنت کی، کوشش، اور محنت اور کوشش آگے بڑھا۔ یہ میں اصل میں کاغذ پڑھ رہا تھا کسی کی تحریر، تو اس میں وہ عمل برابر تھا، ایک کی طرح تھا، تو مجھے وہ واقعہ یاد آیا، بڑا پرانا زیادہ نہیں، 3-4 سال پرانا، بس ایسے۔ کہنے لگے پھر میں نے 300 دفعہ اللہ اکبر کے فائدے پڑھے تھے، پھر میں نے بڑے آزمائے، اور جس درد جس تکلیف کے لیے، جس دکھ جس روگ کے لیے میں نے پڑھا، 3 تسبیح اللہ اکبر، میرا مسئلہ حل ہو گیا۔ اب وہ کہنے لگے کہ میں نے کیا کیا، 3 تسبیح اللہ اکبر کی جو پڑھتا تھا اپنے روگ اور دکھ کے لیے، اس کو میں نے پڑھ کے، اور اس کا اجر، اس کا ثواب، اس کا فیض، اس کی خیر، اس کی برکت میں نے ساری مخلوقات کو پہنچانا شروع کر دیا۔ بس وہ جو بھی مخلوق ہے، وہ جن ہے، وہ انسان ہے، وہ فرشتے ہیں، درند ہے، چرند ہے، آسمانی مخلوق، فضائی مخلوق، سمندری، پہاڑی، جو بھی، ان کو میں نے پہنچانا شروع کر دیا۔ 3 تسبیح صبح اللہ اکبر کے 3 شام، اور دل میں یہ خیال آیا کہ ہر مخلوق کو ہم دعاؤں کے لیے کہتے ہیں اور ہر مخلوق دعا کرتی ہے، اور وہ ایک حدیث آئی، کہنے لگے آپ نے درس میں بتائی تھی کہ جو بندہ جو ہے مر جاتا ہے، اللہ حدیث میں آتا ہے جب بندہ مرتا ہے وہ دروازے روتے ہیں جہاں سے رزق آتا ہے، وہ مخلوق روتی ہے جن کو رزق ملتا ہے، اور حتیٰ کہ سمندر کی مچھلیاں اور جانوروں کے جنگ کے درندے، جانور سب اس کی جدائی میں روتے ہیں۔
اور اس کے لیے دعا کرتے ہیں. حدیث میں بڑا وسیع مفہوم ہے. اس کی جدائی پہ روتے ہیں, اس کے لیے دعا کرتے ہیں. تو کہنے لگے کہ میں نے کہا کہ یا اللہ وہ میرے لیے دعا کرتے, میں تو ان کے لیے دعا نہیں کرتا. اگر میں نیکی پہ آؤں گا تو میرے لیے دعا کریں گے, اور اگر میں نیکی پہ نہیں آیا تو میرے لیے دعا نہیں کریں گے. اب میں نیکی پہ آیا ہوں, میں نے ان کے لیے دعا کی. یہ 3 تسبیح اللہ اکبر کی پڑھ کے میں نے ساری مخلوقات کو میرے علم میں ہے یا نہیں ہے میں نے بخشنا شروع کر دیا, اور متواتر یہ عمل کرتا رہا. چلے گا کوئی 2.5-3 سال ہی گزرے تھے. اچانک میرا ایک پل میں ایسے حالات میں پلٹا کھایا, اور ایک اچانک مجھے موقع مل گیا کہیں کاروبار بزنس. بس نہ میں گمان نہ خیال. رات کو کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا. میں نے کہا اللہ خیر کرے, کون آیا؟ پوچھا تو ایک دوست تھا. اس نے کہا میں ہوں. تو اس کا نام پوچھ کے میں نے دروازہ کھولا. تو پوچھا کیسے آئے؟ کہنے لگے کہ میں سوچ رہا تھا کہ میں نے کاروبار کرنا ہے, سرمایہ ہے, تیرے پاس محنت ہے, کوشش ہے, تو میں سرمایہ میرا ہے, کوشش تیری ہے, آتی کر لیں گے. اور وہ کاروبار کیا تھا؟ جنس کا کاروبار تھا. میں نے کہا ٹھیک ہے, میں سارا دن فارغ ہی ہوں, اپنی محنت مزدوری تھوڑی سی کرتا ہوں, بس بچوں گھر کا گزارا ہو جاتا. وہ کہہ کے چلا گیا کہ صبح فلاں وقت میں آ جانا غلہ منڈی میں. میں چلا گیا, اس نے مجھے بٹھا دیا. اب میرا ایک نیا تجربہ تھا, میں کیا کروں. میں نے کہا اللہ تو نے غیب سے روزی دی ہے, میں نے نہ مانگی ہے نہ میں نے گمان کیا ہے, تو نے غیب سے روزی دی ہے, لہذا بس اب سجھا بھی دے, میں نے کرنا کیا ہے. بس وہ کہنے لگے کہ پھر میرے لیے اللہ نے راہیں کھولتا گیا, خود بخود کھاتے بھی, حساب کی کتاب بھی, اور اتنا مال آیا, سارے حیران, اور سب کہیں کہ یہ جو آیا نا بندہ اس کی وجہ سے آیا ہے. اور پہلے سال ہم نے جو آپس میں حصہ تقسیم کیا وہ اتنا حصہ تھا کہ میں نے بڑا گھر بھی لے لیا, بڑی سواری بھی لے لی, ایک بچے کی شادی کر دی, اور پھر بھی میرے پاس سرمایہ تھا. کہا کہ مجھے یقین آ گیا, میں نے جو مخلوق کی خیر خواہی چاہی ہے, مخلوق کی خیر خواہش چاہیے. اللہ کو اپنی مخلوق بڑی پسند ہے. باپ فرما بردار ہو بیٹا یا نافرمان ہو باپ کا, تو باپ کا ہی ہوتا ہے. اللہ کو اپنی مخلوق بڑی پسند ہے. کہنے لگے میں نے جو مخلوق کی خدمت کی ہے, اس مخلوق کی خدمت پہ میرے رب نے یہ عطا کیا ہے, بس مجھے حیرت ہے. پھر میں نے اس عمل میں اور محنت شروع کی. جو بھی پڑھتا تھا وہ اللہ کی ساری مخلوق کو ہدیہ کر دیتا, ثواب مخلوق کو. بس جو ادھر سے میں نے کم تیز کیا ادھر سے اور تیز, میری کام بننے لگے, میری مشکلیں سننے لگے. میرے دل میں اب غیر مسلموں کے لیے خیر خواہی, مسلمانوں کے ہر مستق فرقے کے لیے خیر خواہی, میرے دل میں اب سب کے لیے محبت پیار. بس پھر تو کیا تھا, رب نے میرا ہاتھ پکڑ لیا کہ مجھے سہل ہو گئی منزلیں, کہ خزاں کے رخ بھی بدل گئے. تیرا ہاتھ میں آ گیا تو چراغ رہ کے بھی جل گئے. بس ایسی ہاتھ میں آ گیا, اور میں راتوں رات جیسے کہتے ہیں نا, میں تمنگر بن گیا. عزت دولت رزق صحت پتہ نہیں کیا نعمتیں مجھے ایک دانا نے ایک بات بتائی تھی بڑی پرانی. کہا جس کی ایک بیٹی ہوتی ہے اس کو دعا کا اہتمام زیادہ کرنا چاہیے. ایک وہ اور جو مالدار ہوتا ہے. اکثر مالدار فرد کہتا ہے بیٹی ہیں بیٹے ہیں, اور ذہن میں گھومتا ہے اس کے فلاں پراپرٹی, فلاں جائیداد, فلاں مال, فلاں چیز, فلاں یہ اس کا بہت ہے, اتنا ہے ان کے پاس کم ہی نہیں ہوگا. اور یہی اندازے اس کو کھا جاتے ہیں, دیکھیں اس کی نظر کثرت پہ گئی ہے, برکت پہ نہیں گئی. کتی کتنے بچے دیتی ہے اور بکری کتنے بچے دیتی ہے. آج تک میں نے سڑکوں کے کنارے کتے مرے دیکھے ہیں, بکری مری نہیں دیکھی.
اور اگر کتے میں برکت ہوتی تو گلیوں اور سڑکوں اور بازاروں میں جتنے وہ بچے دیتے ہیں نا اس کے ریوڑ ہوتے اور پھری ہوئی ہوتی. آپ پہاڑی علاقوں میں جائیں، میرا بارہا سفر ہوتا ہے، بعض اوقات گاڑی ایک طرف کرنی پڑتی ہے، بکریوں کے ریوڑ آتے ہیں. جب سردی اوپر پڑتی ہے وہ نیچے اترتے ہیں، جب نیچے گرمی پڑتی ہے پھر اوپر چڑھتے ہیں. ان چرواہوں کی زندگی یہی ہے. کتوں کے ریوڑ نہیں دیکھے. کتے میں کثرت ہے، بکری میں برکت ہے. مالدار باپ، مالدار بھائی، مالدار ماں، اس کی نظر مال پہ جاتی ہے، چیزوں پہ جاتی ہے. آنے والا وقت مشکل آلا، مہنگائی بڑھ رہی، حالات بڑھ رہے، چلو اس کے لیے فلاں جائیداد ہوگی، اس کا کرایہ آتا رہے گا، اس کے لیے فلاں زمین ہوگی، اس کے لیے فلاں نظام ہوگا، اس کے لیے فلاں فیکٹری ہوگی، اس کے لیے فلاں مل ہوگا. ایک وقت آتا ہے وہ کثرت ساری چھن جاتی ہے، اور اگر کوئی برکت کا ذرہ ہے تو وہی باقی رہتا ہے. میرے ساتھ نا حج پہ ایک صاحب تھے، ایک سفر میں ایک ہی کمرے میں ہم تھے، بابا جی تھے. حج میں دو چیزیں ہوتی ہیں، یا بندے کو کوئی اعمال تسبیحات کا ذوق لگ جائے ورنہ بالکل فارغ ہوتا ہے بندہ، بالکل وقت ہی وقت ہوتا ہے. تو مجھے کہنے لگے کہ میں نے اپنی زندگی میں اونچی نیچی راہیں بہت دیکھی، مال ضائع کیا، رنگینیوں پہ باپ کی بہت جائیداد تھی، فلاں علاقے میں فلاں علاقے میں فلاں علاقے میں بہت زیادہ مال تھا، بہت زیادہ تھا. سارا میں نے ایسے نا ہاتھ کرتے تھے، ایسے پھونک مارتے تھے، کہہ رہے میں نے سارا پھونک دیا. یہ مجھے اپنی خاص پنجابی میں وہ بتا رہے تھے، پھونک دیا، سب کچھ ختم کر دیا. کہ لگا جب کچھ نہ رہا پھر میں نے لوگوں سے لینا شروع کر دیا، مال لینا، ادھار لینا شروع کر دیا. پھر ایک وقت آیا لوگوں نے بھی دینا بند کر دیا، اور اب لینے والے میرے پیچھے پڑ گئے کہ وہ تو نے جو قرضہ لیا تھا وہ دے کہاں گیا. تو کہا کہ پھر ایک اور شادی کر لی. شادی کے علاوہ اور کئی شادیاں تھیں جن کی ساتھ شادیاں نہیں تھیں لیکن تھیں. پھر ایک شادی کر لی. بیوی سارا کچھ دیکھتی رہی، دانا، زیرک، سمجھدار، نیک بیوی تھی، دیکھتی رہی سارا کچھ. ایک دفعہ میرے حالات دیکھے تو مجھ سے کہنے لگے کتنے چلے ہو؟ کہنے لگا میں کراچی چلے تھے، آندہ پہ ہاں. پھر ہاتھ پکڑ لیا تو خودکشی کرنے جا رہا ہے سمندر میں ایسے. ہاں. کہنے لگا میرے ابے نے مجھے ایک جائیداد دی تھی تھوڑی سی، اور ابے نے کہا تھا بیٹی یہ حصہ ہے تھوڑا سا پر ہے بڑا برکت والا، اس کی چابی پکڑ کے دے دی، یہ بیچ کے آپ اپنا گزارا کریں. بیچ کے نا، کیونکہ دانا جو ماں ہے اور دانا بیوی ہے وہ آنکھیں پڑھ لیتی ہے، جذبے پڑھ لیتی ہے، کیفیت پڑھ لیتی ہے، اٹھے قدم پڑھ لیتی ہے، وہ پڑھ لیتی ہے کہ ہے اس وقت یہ کس پانی میں ہے اور اس کا تھرمامیٹر کیا ہے. وہ اس کے پاس تھرمامیٹر ہوتا ہے. کہنے لگے میں نے وہ چابی لی اور وہ چابی لے کے گیا، دیکھا، میں دیکھا تو ایک بندہ آ گیا. کہنے لگا باؤ جی یہ تو آج تک بند پڑا تھا، آپ کون ہیں؟ کہ میرا ہے. بیچو گے؟ قدرت کا نظام ہے، وہاں تک تھا محلہ، وہاں تک مارکیٹیں داخل ہو چکی تھی. میں لاہور اندرون شہر کی بات بتا رہا ہوں. مارکیٹیں گھومتی گھامتی وہاں پہنچ گئی تھی، اور وہ مارکیٹوں کے درمیان ایک مکان پڑا تھا. تو میں نے پوچھا کہ کتنا دو گے؟ کہا میرے گمان سے زیادہ. اس نے کہا اتنا دوں گا، جس میں میرے قرضے بھی اترنے تھے اور میں نے آگے بھی بڑھنا تھا. پر وہ رزق حلال کا وہ چھوٹا سا مکان کہا میں نے بیچا. بس اس نے بیچنے کے بعد میرے جذبے، میری سوچیں، میری کیفیت بدل گئی. 7 سالہ دور چرخ تھا ساغر کا ایک جام، نکلے جو میں کدے سے دنیا بدل گئے، نکلے جو میں کدے سے دنیا بدل گئے. اور کہا کہ بس اس پہ میں نے جو پھر کام شروع کیا، جو مجھے رب نے برکت دی، جو مجھے رب نے نوازا، اور مجھے رب نے جو عطا کیا، اتنا اتنا اتنا. آج بھی زندہ ہے وہ بابا جی، آج بھی زندہ ہے. او ماشاءاللہ رب نے بہت عطا کیا. یہ حلال تھا اور اس میں برکت تھی، کثرت نہیں تھی، اور کثرت ختم ہو گئی تھی. برکت نے اپنا رنگ دکھایا اور برکت باقی رہ گئی. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنے بخت اور نصیب اور پیشانی میں کچھ بھروا دیں، مقدر، بخت، نصیب،
عزت دولت رزق روحانیت، تو کچھ وقت دعاؤں کو دے، کچھ وقت دعاؤں کو دے۔ محمود غزنوی سے کسی نے پوچھا بادشاہ بھی ہے، 1000 سال پہلے 1974 میں کابل میں زلزلہ آیا، اس کی قبر پھٹی، 1000 سال کے بعد محمود غزنوی ویسے کہ ویسے تھا، اس کا کفن بھی میلا نہیں ہوا تھا کہ بلیا اسی مرنا نہیں، بلیا اسی مرنا نہیں، گور پہ آ کوئی اور۔ اللہ کے عاشق زندہ ہوتے ہیں۔ تو کسی نے پوچھا محمود سے، محمود غزنوی رحمت اللہ تعالی علیہ سے، بادشاہ بھی ہیں، بادشاہ بھی ہیں اور اتنے اللہ کے ولی اور اتنے نیک۔ عجب بات بتاؤں، کہا جب بھی کوئی خطا کا وقت آتا ہے اور خطا کی گھڑی آتی ہے، ایسا وقت ہے کہ جس وقت میں، غور سے سنیے گا، بڑی کام کی بات ہے، شاید یہ بات میرے منہ سے پہلی دفعہ نکل رہی ہے، میرے ہزاروں درس پڑے ہیں نیٹ پہ، میں جب بھی کوئی خطا اور گناہ کی گھڑی آتی ہے اور اس پہ مجھے قدرت ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے؟ قدرت ہوتی ہے، میرے سامنے میرے والد کی دعا آ کے کھڑی ہو جاتی ہے، میرے سامنے میرے والد کی دعا آ کے سے کھڑی ہو جاتی ہے، اور اس گناہ اور میرے درمیان میں وہ دعا ایک دم دیوار بن جاتی ہے، اور اللہ پاک مجھے عافیت اور عفت کہتے ہیں پاک دامنی کو، اللہ مجھے عافیت اور عفت عطا فرماتا ہے۔ دعا نسلوں میں جاتی ہے، اگر نسلوں میں نہ جاتی تو آپ کو کوئی بندہ آج تک یہ کہتا نہ ملتا اس بندے کے پیچھے کوئی دعا ہے، اس خاندان کے ساتھ کوئی دعا ہے، اسے کسی کی دعا ہے، اور آپ کو یہ بندہ کہتا نہ ملتا، بس وہ دعائیں تھیں جو اس سے چلی گئیں۔